پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اور اسی طرح ان پر جو اللہ کی پھٹکار اور غضب ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، وَمَا صَلَبُوهُ، عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا تھا زندہ آسمانوں پر۔ تو یہ اس بات کو بھی بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، یہ یہودی، ہم نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا تھا۔ خیر وہ ایک جو ہے انہوں نے بڑا پورا ایک محاذ قائم کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور پھر وہ ان کو گرفتار کر کے تو ایک آخر میں سزائے موت سنا کے تو انہوں نے سولی پہ چڑھانا تھا۔ تو وہاں پر کچھ اس قسم کے اللہ تعالیٰ نے مدد نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جس کمرے کے اندر ان کو بند کیا ہوا تھا، فرشتہ آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا۔ اور جو بندہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ کمرے میں آیا تھا ان کو پکڑنے کے لیے یا سولی پہ چڑھانے کے لیے، اس کی روایات سے اب کنفرم تو اس بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا، یہ تو کنفرم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ لیکن وہ کیا واقعہ ہوا تھا، کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، اور پھر پیچھے وہ دوسرا ایک آدمی جو ان کی شکل کا، اس کی شکل جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن گئی یا تھی، اور انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا تھا، اس کی کنفرم کوئی روایات نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات کنفرم ہے کہ وہ کوئی اور آدمی تھا جس کی شکل اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بنا دی، وہ پھر اس کو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا، اور اپنے خیال میں وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پر، اور آگے دیکھیں آیات ہیں، ان سے آگے ایک اور چیز بھی پتہ چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُ، نہ وہ قتل ہوئے نہ ان کو سولی ہوئی، ان کو شبہ ہو گیا۔ اور آگے پھر فرمایا کہ بَل رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب میں سے تمام لوگ البتہ ضرور بضرور ان کی موت سے پہلے ایمان لائیں گے ان پر، یعنی وہ آسمان سے نازل ہوں گے، ایک وقت آئے گا عیسیٰ علیہ السلام، اور جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، یہ یا تو مار دیے جائیں گے یا ایمان لائیں گے، یعنی ان کا یہ ختم ہو جائے گا سلسلہ۔ اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئے گی، یہ سب ختم ہوں گے، یا تو مار دیے جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے، اور دنیا سے یہودیت عیسائیت مکمل طور پر ختم ہوگی، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی موت ہوگی۔ تو یہ قرب قیامت، احادیث میں اس کی تفصیلات ہیں کہ قرب قیامت میں امام مہدی ایک اللہ کے نیک انسان ہوں گے، وہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا جس وقت دنیا میں بڑے حالات خراب ہوں گے، تو وہ آئیں گے اور مسلمانوں کی قیادت کر کے بڑی ان یورپ والوں کے ساتھ جنگیں ہوں گی، اور مسلمان فتح کرتے 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 قسطنطنیہ تک پہنچیں گے، اور پھر وہاں پر پتہ چلے گا کہ دجال آ گیا، اور پھر یہ دجال ایک آئے گا، یہ بھی ایک شخص ہوگا جو خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارے اس کے پاس شعبدے بازیاں ہوں گی، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوں گی، یہ بھی ایک آزمائش ہوگی انسانوں کی دنیا کے اندر۔ تو وہ بھی 40 دن تک یہاں پر رہے گا، اور دنیا میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ اور ہمیں جو تعلیمات ملتی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مسلمان جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جمعے والے دن سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، اگر زیادہ نہیں تو کم از کم پہلا اور آخری رکوع جو ہے وہی پڑھ لیا کریں۔ اس سے فتنوں، اگر ہماری زندگی میں دجال آیا یا دجال نہ بھی آئے، باقی بھی جتنے فتنے ہیں، فتنے کا دور ہے، اللہ تعالیٰ روشنی عطا کرتے ہیں، جو آدمی ہر جمعے کو پڑھتا ہے اس کو ایک سمجھ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، وہ فتنوں سے بچ جاتا ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ دجال آئے گا، اور پھر اس دجال کے ہی موجودگی میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر اتاریں گے۔ شام میں دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے ٹائم عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے اس کی مینار پر لا کر چھوڑ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور وہاں سے پھر سیڑھی لگا کے نیچے اتریں گے، اور فجر کی اقامت کا ٹائم ہوگا، اور وہاں پر پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام فجر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر مسلمانوں کی قیادت سنبھال لیں گے، اور پھر وہ بڑی جنگیں شروع ہوں گی، اور سب سے پہلے وہ دجال کو قتل کریں گے۔ اس کی قتل کے بعد پھر یہ جتنے بھی کفار ہوں گے، جنہوں نے مسلمان ہونا ہوا مسلمان ہو جائیں گے، جنہوں نے نہیں ہونا ہوا وہ سارے مار دیے جائیں گے۔ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہودی تو سارے مارے جائیں گے، یہ جس پتھر کے پیچھے بھی چھپیں گے تو وہ پتھر بھی بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، تو مسلمان جا کر اس کو وہاں پر قتل کر دیں گے۔
اور اس طرح اس دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو جائے گا، اور عیسی علیہ السلام جو ہے پھر ایک عرصے تک، کئی سالوں تک وہاں پر حکومت کریں گے دنیا میں امن قائم ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں پر شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر ان کی وفات ہوگی جا کر۔ تو یہ ساری خلاصے کے یہاں پر جو چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ عیسی علیہ السلام قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں ہوئے، بر رفع اللہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے، اور ان کی موت سے پہلے سارے اہل کتاب جو ہے یہ ایمان بھی لائیں گے۔